ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ القاعدۃ الحادیۃ عشرہ، 11واں قاعدہ، السوال معاد فی الجواب، کہ سوال جواب میں دہرایا جاتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے. تو یہ عام ایسا قاعدہ ہے کہ عام گفتگو کے اصولوں کے مطابق ہے، کوئی اس میں وہ نئی بات نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے اس بات کو. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ نے آج صبح ناشتہ کیا، آپ جواب دیں گے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ جی ہاں میں نے آج صبح ناشتہ کیا ہے. تو جو میرا سوال تھا وہ آپ کے جواب میں دہرایا گیا، اگرچہ کہ آپ نے زبان سے نہیں بولا، آپ نے صرف جی بولا، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ قاعدہ. تو کہتے ہیں قال البزازی کی فتاوی من اواخر الوکالۃ عن الثانی لو قال امرأة زید طالق وعبده حر وعليه المشي الى بیت اللہ الحرام ان دخل هذه الدار. یہ چند شرائط کے اوپر ہم نے معاملے کو معلق کیا کہ اس کی زید کی بیوی طالق ہے، اس کا غلام آزاد ہے، اور اس کے اوپر بیت اللہ کی طرف پیدل چلنا واجب ہے اگر وہ اس گھر میں داخل ہوا. فقال زید نعم، تو زید صاحب نے جواب میں کیا بولا؟ نعم. کان زید حالفا بکلہ، تو زید جو ہے تمام قسموں کا حالف ہو جائے گا. یعنی اس نے تو زید پہ قسم کھلائی تھی اصل میں. زید تمہاری بیوی کو طلاق، تمہارا غلام آزاد، اور تمہیں بیت اللہ پیدل چل کے جاؤ گے اگر تم اس گھر میں داخل ہوئے. انہوں نے کہا جی ہاں، تو تمام قسموں کا حالف ہو گیا. لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السوال، کیونکہ جواب اپنے ضمن میں اعادے کو رکھتا ہے جو کوئی اس بات کے جو سوال میں پائی جاتی ہے. یعنی جب اس نے نعم کہا تو اس کا مطلب کیا ہونا؟ امراتی طالق و عبد حر و علی المشی الى بیت اللہ الحرام ان دخلت هذه الدار. اب نعم کا مطلب یہ ہو گیا، جس طرح آپ کی جی کا مطلب ہاں جی میں نے ناشتہ کیا ہے جی، تو یہ ساری باتیں ریپیٹ ہو گئی. وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ نَعَمْ. اب یہ چیزیں سمجھانے کی ہے اور یہ سمجھنے کی ہے کہ نعم کہنے سے تو ساری چیزیں اس کی قسم میں آ جائے گی، لیکن اگر اس کے مقابلے میں نعم نہیں کہتا کہ أَجَزْتُ ذَلِكَ، میں نے اس کو جائز کیا، جو تم نے بولا میں نے اس کو جائز کیا، تو اس سے کوئی قسم نہیں منعقد ہوتی. یہی بتا ہے. فَوَلَمْ يَحْلِفْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تو اس کے لیے اگر أَجَزْتُ ذَلِكَ کہتا تو اس سے کوئی قسم اس کے اوپر منعقد نہیں ہوتی. وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ ذَلِكَ عَلَىٰ إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ وَأَلْزَمْتُهُ نَفْسِي إِنْ دَخَلْتُ لَزِمَ. اور اگر وہ یوں کہتا ہاں میں نے اس کو جائز کیا اس شرط پہ کہ اگر میں دار میں داخل ہوا اور میں نے اس کو اپنے نفس پہ لازم کیا اگر میں نے اس میں داخل ہوا تو ایسی صورت میں پھر لازم ہو جاتا، جبکہ شرط کو بھی دہراتا ہے. وَإِن دَخَلَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَى آخِرِهِ. لیکن اگر یہ صرف اتنا کہتا أَجَزْتُ ذَلِكَ اور نام نہیں کہتا پھر اس دار میں داخل ہو جاتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لفظوں کا استعمال ہے، یہ اس میں یہ دو تین باتیں سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وفی آپ ان کتابیں یعنی اب جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر تم پہ پانی پینا واجب ہے، تم پہ صبح 8 بجے جانا واجب ہے اگر تم دروازے میں داخل ہو، تو میں کہتا میں اس کو جائز کیا تمہاری رات کو، تو اس سے مطلب قسم منعقد نہیں ہوگی. یہ بات کو جائز کرنے سے مراد نہیں ہو سکتی تھی کہ تم نے بولا بولتے رہو جو کچھ کرنا ہے، میں تم سے نہیں لڑوں گا اس بات پہ. تو یہ جائز کرنے کا مطلب ہوا. لیکن اگر میں ساتھ میں کہتا ہوں ہاں میں نے جائز کیا اگر میں دروازے میں داخل ہوا تو پھر جو ہے میں پانی پیوں گا اور
اور میں جاؤں گا تو پھر مجھ پہ قسم مارے گا. لیکن اس کے مقابلے اگر میں نام کہتا تو پھر ساری قسمیں مجھ پہ چڑھ جاتی. وفیہ میں کتاب طلاق خارت لو انا تاریخ، بیوی بولی اس سے کہ میں تاریخ ہوں. فقالا نعم، میاں نے کہا ہاں طلاق ہوں، تو اس کو طلاق ہو جائے گی. یعنی نعم کا مطلب ہے نعم ہوتی تاریخ، تو گویا کہ مرد نے بھی اس کو طلاق دے دی. وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي، اگر بیوی بولتی مجھ کو طلاق دے اور یہ جواب میں کہتا جی یا نعم، تو طلاق نہیں ہوتی. فقال نعم لا یعنی لا تطلقوا، تو امر کے جواب میں اگر نعم کہتا ہے تو پھر اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ امر کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھ کو طلاق دے، انہوں نے کہا نعم، انہوں نے کہا کہا. اگر ریپیٹ کرنا چاہو تو سوال ریپیٹ ہوگا کیا ہاں مجھ کو طلاق دے، ٹھیک ہے نا. تو امر کے جواب میں نعم کہنے سے وہ چیز ریپیٹ دہرائی نہیں جاتی. وہ نوازت کی نیت بھی کر لے پھر بھی اس کو طلاق نہیں ہوگی. امر کے جواب میں طلق نہیں، امر کا صحیح ہے. ٹھیک ہے رہو الستا طلقتا ہے اطلاق کا، کسی سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی ہے، کہا بنا، کہتا ہاں کیوں نہیں، تو لفت بیوی کو طلاق ہو جائے گی. پہلے نہیں دی تھی تو اب اقرار سے ہو جائے گی. لأنه جواب الاستفهام بالاثبات، کیونکہ یہ استفہام کا جواب ہے اس بات کے ذریعے. تو جب آپ سے کوئی استفہام کے انداز میں پوچھتا ہے اور استفہام انکاری ہو اور استفہام انکاری کا جواب آپ بلا سے دیں تو پھر گویا کہ آپ نے اس کا اقرار کیا. جیسے کہ رب نے کہا الستو بربکم قالوا بلی، تو بلا ہی بولنے سے یہ ریپیٹ ہو گیا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو ایسی تو انہوں نے کہا کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی ہے، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بلا رب بلا طلاق تو دے دی. یہ بات ہوگی. ولو قال نعم، لیکن اگر اس استفہام انکاری کے جواب میں نعم کہتا تو پھر جواب نفی میں ہوتا. کیا پھر طلاق نہیں ہوتی. یعنی اگر یہ کہا کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتی ہے، کہتا ہاں، ہاں میں نے طلاق نہیں دی ہے. تو نعم اگر کہتا ہے اس قسم کے سوال کے جواب میں استفہام انکاری کے جواب میں تو اس سے نفی مراد ہوتی ہے. پھر واپس سمجھ لو کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دی ہے، کہتا ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی. لیکن اگر وہ کہتا ہے اس سوال کے جواب میں کیوں نہیں، مراد یہ کیوں نہیں، میں ہاں کیوں نہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں. تو اگر استفہام انکاری کے جواب میں بلا کہے گا تو گویا کہ اقرار کرنا ہے، اور نعم کہے گا تو وہ انکار کرنا ہے. لہذا جواب الاستفہام بالنفی کہتا ہوں قال نعم ما طلقت، تو گویا کہ اس نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں ہے نام کہنے سے. ومن کتاب الایمان قال فعلت كذا امس، کل تو نے ایسا کیا تھا. سوال کیا، فعلت كذا امس، کل تو نے ایسا کیا تھا. فقال السائل والله فقط فعلت، سائل نے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے کیا ہے. فقال نعم، تو اس کے جواب میں کہتا نعم ہاں، تو گویا کہ فهو حالف، یعنی گویا کہ اللہ کی قسم ہاں میں نے کیا. تو دونوں دفعہ جب نام اس نے کہا تو دونوں دفعہ اس بات کیا سوال کا. فعلت كذا امس،
ٹھیک ہے نا, یہ استفہام انکاری نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا استفہام ہے. تو جب اس کے جواب میں گیا نام تو پھر اقرار کر لیا. اسی طرح قسم والی بات کا جب اقرار کرے گا تو گویا کہ جواب میں اس نے قسم بھی کھا لی ہے. وفی اقرار بنیادی قال لآخر, دنیا کے اقرار میں مسئلہ بیان ہوا کہ کسی آدمی نے دوسرے سے بولا لی علیک قضا, کہ میرا تجھ پر اتنا اتنا ہے, یعنی میرے تجھ پہ اتنے اتنے پیسے ہیں, اتنا اتنا مال ہے, فدفع الیہ, مجھے واپس کر دے, وہ فدفع الیہ, مجھے واپس کر دے. فقال استحزاء, انہوں نے تنزل اس کو کہا تام حسدہ, اپنے تنزل سے ہم عام بچوں میں کہتے ہیں, کسی کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں, کہتے ہیں تم پہ میرے 5 لاکھ روپے ہیں. کہا جا ٹھیک ہے بھائی, ہاں بہت اچھے ہیں. تو طرز پر بول رہے تھے انکار کرنے کے لیے, لیکن عربی میں کس نے بولا نام آسدہ تو وہ اقرار ہونا چاہیے, وہی آمد ہوئی. تو یہ جو ہے اصل میں اقرار ہے, اور اس پہ اس کی پکڑ کی جائے کہ تو نے اقرار کر لیا تھا, اب تو 5 لاکھ روپے دے. ٹھیک ہے. وقت ذکرنا الفرق بین نعم و بلا, اور اپنے نام اور بلا کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی بیان کر چکے ہیں. وما فرع علی ذلک من شر المنال, اور وہ مسئلہ جو تفریق کیا گیا ہے اسی پر, وہ ہے جو شرع منار میں ہے. من فضل ادلۃ الفاسدۃ فی شرع قولی والعام اذا خرج محرم الجزاء الى اخره فمن رام الاطلاع فليرجع الیہ. تو جو ارادہ کرتا ہے اس کو جاننے کا تو جاؤ اس کتاب میں شرح کو دیکھ لو, تمہیں مزید اس کے بارے میں معلومات مل جائے گی. وفی یتیمۃ الدہر, یہ یتیمۃ الدہر میں ہے فی فتاوی اہل العصر. تو یتیمۃ الدہر کیا مطلب؟ زمانے کا موتی. یتیمہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں, یعنی نایاب موتی, زمانے کا نایاب موتی. فی فتاوی اہل العصر لو قالت لزوجها, بولی اپنے میاں سے احلف علیہ, ذرا مجھ پہ قسم کھا دو. بیوی بڑے پیار سے اپنے میاں سے قسم کھلا رہی ہے. اور فقل انت طالب ثلاثا ان اخذت هذا الشيء, اور کہتی ہے بول تو کہ اگر میں نے یہ چیز دی تو تجھ کو 3 طلاق. یعنی بیوی بولتی تو مجھ سے بول کہ میں نے اگر یہ چیز دی تجھ کو 3 طلاق. ٹھیک ہے. فقال الزوج انت طالب ثلاثا, تو میاں نے اس کی بات دہرائی تو صحیح مگر پوری نہیں چھوڑی. کیا؟ اور تو شرط میں بیان کی تھی نا, تو مرد اتنا کہہ دیا انت طالب ثلاثا, پھر وہ شوق ہے نا قسم کہلانے کا, چل تیری قسم کو میں تیری بات کو مانتا ہوں. اور ان ٹھیک ہے نا, اذا خاص تو حاضر شیعہ نہیں بولا بڑے میں سے. تو آپ سوال ہے علی یتضمن الجواب اعادۃ ما فی السوال فیکون تعلیقا, تو کیا اب وہ سوال کا اعادہ ہوگا میاں کے اس جواب میں ہے؟ تو تعلیق بن جائے گا اگر اعادہ ہوگا تو. اور یکون تنجیزا, یا پھر یہ اعادہ نہیں ہوگا تو تنجیز ہے, فوری طور پہ 3 طلاقیں ہو جائے گی. فقال بل یکون تنجیزا, اگر نہیں یہ تنجیزی ہوگی. اور مذاق کر رہی تھی وہ سچ سچ. ہاں, تو اس میں بھی جائز ہو سکتا ہے, جائز سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قاعدہ ہم نے پورا سمجھا نہیں ہوگا, یہ والا اس میں بولتے والا سمجھا والا کے پاس سوال اعادہ ہوگا پھر طلاق دے گی اور ڈبی جائے گی. ہاں اگر اتنا جواب میں کہتا نام تو پھر ہو جائے گا. کیا کہ نام کہنے پورے سوال کا اعادہ ہوتا پھر تعریف میں رہتا. اچھا جی, اگلا کہا جاتے ہو
القاعدة الثانية عشرة بارہ قاعدہ لا ينسب إلى ساکت قول منسوب نہیں کیا جائے گا خاموش پر قول، یعنی جو آپ نے خاموش ہے اس کے بارے میں آپ نے طرف سے قول منسوب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لا ينسب إلى ساکت قول فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت، دیکھا کسی اجنبی کو کہ اس کا مال بیچ رہا ہے مگر وہ خاموش رہا، ولم ينهه، اس کو منع بھی نہیں کیا، لم يكن وكيلا بثبوته، تو اس کے خاموش رہنے سے وہ اجنبی اس کا وکیل نہیں بن جائے گا۔ ہماری بات ہم لوگ دلیل دیتے نا یار، اگر اس کو نہیں پسند تھا منع کر دیتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہے، مرضی کے بغیر کر رہا ہے، یاد نہیں تیر دیکھ کر غصے میں خون بھی اٹھ بھی رہ گیا، خاموش ہو گیا، گھر کے بارے خاموش ہو گیا، جو بھی ہے، یہ ثبوت جو ہے وہ قول نہیں مانا جائے گا، جواب تو قول نہیں مانا جائے گا۔ وَلَوْ رَأَى الْخَالِصَ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهُمَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إِذًا بِالتِّجَارَةِ، تو اگر قاضی نے دیکھا بچے کو یا پاگل آدمی کو یا ان دونوں کے غلام کو کہ وہ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں، اصل میں محجور ہوتے ہیں سب کے سب، کیا محجور، ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے کام کرنے کی، فسا کرتا، لیکن قاضی دیکھ کے خاموش رہا تو یہ اصل میں قاضی کی طرف سے تجارت کی اجازت نہیں بنے گی، قاضی کا خاموش رہے گا اجازت نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَأَى الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهِنَ، مرتہن نے دیکھا راہن کو کہ وہ رہن کو بیچ رہا، فسکت تھا، خاموش ہو گیا، نہیں بولا کچھ بھی، لا يبطل الرهن، تو رہن باطل نہیں ہوا اس سے، ولا يكون رضا فی روایت، اور ایک روایت کے مطابق یہ رضامندی بھی نہیں کرائی گی۔ وَلَوْ رَأَى غَيْرُهُ يَتْلِفُ مَالَهُ، دیکھا کسی اور آدمی کو کہ اس کے مال کو تباہ کر رہا ہے، فسکت تھا، خاموش ہو گیا، لا يكون إذنا بخلافه، تو یہ اس کے طرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بھائی کلاس میں اس وقت میں، ہاں پھر ایک بجے لنک کر دینا مجھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غیر اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی طرف سے اجازت نہیں ہو جائے گی۔ سکا دل ہے تو اذن باطلاقہ، تو اس کے طلب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ہے۔ ولو رأى عبده يبيع عینا، دیکھا کسی نے کہ اس کا غلام کچھ سامان بیچ رہا من اعیان مالک کی سامان میں سے، فسکت تھا، خاموش رہا ہے دیکھ کر، لم يكن اذنا، تو یہ خاموشی اجازت نہیں۔ وقضا ذکر زید فی المعذون، ولو اس طرح معذور غلام پہ اگر یہ کر رہا ہو تو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ ولو سکت عن قیامتہ لم یسکت الباحث، اور اگر وہ خاموش رہا اپنے وادی کی وتی کے بارے میں بھی، کوئی اس سے وتی کر رہا تو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو اجازت دینا حرام ہی ہے لیکن رضامندی میں نہیں ہے، سرکار کو اس سے بہت ساکت نہیں ہوگا۔ وَقَضَى أَنْ قَطْعُهُ أَخْذًا ثَبُوتِهِ عِنْدَ إِطْلَاقِ مَالِهِ، اور ایسے ہی اس کے عضو کو کاٹنے کے بارے میں خاموش رہا، یعنی اس کے غلام کے کسی جسم کے حصے کو کوئی کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اجازت نہیں ہو جائے کہ جناب کاٹتے ہو، تو جس طرح مال کوئی طلب کر رہا تھا
تو اس کو خاموش رہا تو اجازت نہیں ہوتی. اس طرح غلام کے کسی حصے کو کاٹ رہا ہے تو یہ بھی اجازت نہیں ہوتی. وَلَوْ رَأَى الْمَالِكُ رَجُلًا يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَا يَكُونُ رِضًا عِندَنَا خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ. اور مالک نے دیکھا کسی آدمی کو کہ جو بیچ رہا ہے سامان ذرا آنے کے وہ حاضر بھی ہے ساکت ہے تو یہ رضامندی نہیں ہوتی ہمارے نزدیک برخلاف قاضی ابن ابی لیلہ کے. ان کے نزدیک جو یہ رضامندی کراتے ہیں. وَلَوْ رَأَى إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا خالص غلام شادی کر رہا نکاح کر رہا پسند کرتا مطلب کیا نہ خاموش ہو گیا اس کو منع نہیں کیا لا يصير إذنا له في النکاح تو یہ اگر غلام کو شادی کرنے کی اجازت نہیں بنے گی خاموشی. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْرٍ اگر چھوکری نے غیر کفو میں شادی کر لی باپ کی مرضی کے اولیاء کی مرضی کے بغیر فسقوط الولی عن مطالبت التفریق لیس بردا تو ولی کا خاموش ہو جانا اور تفریق کا مطالبہ نہ کرنا یہ رضامندی نہیں ہے. وَإِنْ تَعَلَى ذَلِكَ اگرچہ کہ کتنا ہی لمبا ہو جائے. آئیے کہا کہ اگر بچے پیدا ہو جائے تو اب اس کو اعتراض کا حق مل گیا. وَقَدَا سَقُوطُ اِمْرَاتٍ لِإِنِّينَا لَيْسَ بِرِضًا اور ایسے ہی عورت کا خاموش ہونا کسی نابالغ آدمی کے ساتھ جس میں مردانی کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ اس کی رضامندی نہیں ہوتی عورت کی. خاموشی رہے تو رضامندی وہ سال بعد بھی دعویٰ کر سکتی کہ میرا مرد میرے قابل نہیں ہے تو قاضی میں اس کا شرعی اعتبار سے فیصلہ کرے گا. وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ اگرچہ کہ وہ عورت کے ساتھ سالوں رہتی رہی ہو. وَهِيَ فِي جَامِعِ الْخُصُومَيْنِ وَفِي عَارِيَةِ الْخَانِيَةِ الْإِيَادُ لَا تَثْبُتُ بِالسَّقُوطِ کہ عاریت جو ہے وہ ثبوت سے ثابت نہیں ہوتی. اب اس کے بعد کچھ مسائل جو اس قاعدے سے نکل گئے ہیں جو انشاءاللہ کل دیکھیں.